تو میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ کیا سب کچھ ایک ہی طریقے سے نہیں پڑھایا جا سکتا؟ ڈفرینٹ لیولس پہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ کو ڈفرینٹ میتھڈ کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹے لیول پہ تو آپ ایک لیول نہیں فالو کر سکتے نا, میتھڈ فالو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہر لیول پہ ڈفرینٹ میتھڈ ہوتے ٹھیک. ایک بات, یا آپ سب باتیں یہ نوٹ بھی کیجئے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے نا, تو ہم ان کو ایڈ بھی کریں گے کچھ چیزیں. انہوں نے کہا کہ چونکہ مختلف سطحوں پر بچے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ایک کلاس میں بھی ڈفرینٹ بچے ہوتے ہیں نا, یہ بات بھی آپ کو اندازہ ہے. کچھ بچے جلدی, اور یہاں تک سائیکالوجی ہمیں کہتی ہے کچھ لرننگ سٹائلز بھی ہوتے ہیں. کچھ بچے دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں. کسی بچے کو آپ کہانی سنائیں وہ پورا گم ہو جاتا ہے اس کہانی میں, دوسرے کو اس کا اثر ہی نہیں ہو رہا ہوتا. کسی بچے کو آپ پوئم کروائیں یاد, وہ بڑا لہہ لہہ کر اور اس انداز سے پوئم پڑھنا شروع کر دیتا ہے, دوسرے کو شعر یاد ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 میجر لرننگ سٹائلز بھی ہیں. کون سے؟ ویژول بچے ہوتے ہیں جو دیکھ کر سیکھتے ہیں, آڈیٹری بچے ہوتے ہیں جو سن کر زیادہ سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کائنستھیٹک یعنی جو موومنٹ بیسڈ لرننگ ہوتی ہے. کچھ بچے آپ انہیں چیئر پہ بٹھاتے ہیں وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے, پھر آپ بٹھاتے ہیں, یہ چھوٹی کلاسز میں ہوتا ہے نا ایسے, ٹھیک ہے, وہ بار بار بچہ کھڑا, اس کی لرننگ ہوتی ہے ایسے, قدرت نے اسے بنایا ہی ایسے, وہ بے چین ہے, وہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا لرننگ سٹائل بنایا. سو ہمیں ڈفرینٹ بچوں سے سابقہ پیش آتا ہے, اور چھوٹے بڑے بچوں کو ایک ہی انداز سے پڑھایا نہیں جا سکتا. ایک پوائنٹ آ گیا. اور جی لیسن کو انوویٹو کرنا بہت ضروری ہے. اگر ایک ہی ٹائپ سے پڑھاتے رہیں گے تو بچے بور ہو جائیں گے, اور بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر طرف سے ایبزارب کرنے کی چلائی جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک بات. آپ مختلف انداز اپناتے رہیں گے تو بچوں کا لیسن میں انٹرسٹ رہے گا, اور وہ جی. دوسری بات دیکھیں, ہم یہاں کولیکٹیولی بھی اپنے نالج کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں نا, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. سینئرز ہمارے ساتھ ہیں, جو آپ کے لوگ ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, تو ہمیں اس سے بھی گائیڈنس ملتی ہے. اگر ہم ایک ہی میتھڈ کو یوز کرتے ہیں, فزکس میں ہم ایک نوائس اور اس کی ردھم کی یا موسیقی کی اس میں ڈفرینس پڑھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ جو اگر ہتھوڑے کی آواز بھی مستقل آ رہی ہو ٹھا ٹھا کرتے ہوئے, اس میں بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ بھی ریدمک ساؤنڈ ہو جاتی ہے. تو بچوں کا یعنی اگر ہم ایک ہی پیس سے ایک ہی انداز سے پڑھاتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بوریت آ جائے, بچے بور ہونا شروع ہو جائیں گے, انٹرسٹ لوز کر دیں گے. سائیکالوجی ہمیں ایک بات بتاتی ہے, سائیکالوجی ہمیں کہتی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں, یعنی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیر تک کسی بندے کی بات کو سن سکتے ہیں, آپ کا جو کنسنٹریشن سپین ہے, توجہ کا دورانیہ ہے, وہ زیادہ ہے. جو چھوٹا بچہ ہے اس سے آپ مستقل, یعنی بہت چھوٹا بچہ ہے, ابھی آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں, کوئی بھتیجے بھانجے ہوں, بچے ہوں, آپ ان کا چہرہ پکڑ پکڑ کے اپنے سامنے کرتے ہیں میری بات سنو, وہ پھر 1 منٹ میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو چھوٹے بچے کا جو کنسنٹریشن سپین ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, وہ 5 منٹ بھی کسی کی بات کو نہیں سن سکتا. تو ہمیں ہر تھوڑی دیر بعد اپنے انداز کو اس میں ویرائٹی لانی پڑتی ہے, اس کو ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے, تب یہ ممکن ہے کہ بچہ ہماری بات میں انٹرسٹ لے. 2 باتیں ہو گئی. اور جی, اور کوئی ریزن اس سوال کے جواب میں؟ یہ تو بات ہو گئی نا, دیٹس اوکے, زبردست, ٹھیک ہے. اور بچوں کے اندر یہ بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود سے ہر چیز کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. جو پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے, ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو اگر آپ جتنی ان کو اپرچونیٹی دیں گے کہ وہ خود سے ایکسپیرینس کریں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیکچر کی بجائے بچوں کو انوالو کرنے سے لرننگ زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلی جو ریزن ہمیں یہاں آنی چاہیے تھی وہ یہ آنی چاہیے تھی کہ جو سبجیکٹ ہم پڑھا رہے ہیں وہ سبجیکٹ سارے ایک جیسے نہیں. یعنی جس طرح سے میتھ پڑھایا جائے گا اردو ویسے تھوڑی پڑھائی جائے گی. اب میتھ میں یہاں کھڑا ہو کے تقریر کرنا شروع کر دوں تو بچوں کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. لیکن میں اسلامیات پڑھا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ طریقہ چل جائے. سائنس جیسے پڑھائی جاتی ہے, لینگویج ویسے نہیں پڑھائی جاتی. لینگویج کا ٹیچر کیا کرتا ہے؟ کلاس میں جاتا ہے, ریڈنگ کرواتا ہے. کیوں؟ اس نے پروننسیشن ٹھیک کروانی, اس نے بچوں کا تلفظ ٹھیک کروانا ہے, اس نے ایکسنٹ ڈیولپ کرنا ہے, اس میں فلوئنسی لے کر آنی ہے. ریڈنگ کی بات ہی ہم کر. لیکن سائنس کے ٹیچر کی یہ پرائرٹی تو نہیں ہوتی. سائنس کس پہ بیس کرتی ہے؟ ایکسپلینیشن پر. کنسیپچولی بچے کو ریچ کیا جائے, اس کا کنسیپٹ ڈیولپ کیا جائے, اسے پریکٹیکلی جو ہے نا وہ اس کام کو کروایا جائے جو سائنس بتا رہے. تو اب آپ کہیں جی سائنس کا ٹیچر کلاس میں جائے اور کتاب کھلوا کے ریڈنگ شروع کروا دے, تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ٹیچنگ میتھڈ ٹھیک ہے؟
ٹھیک نہیں. یعنی ڈفرینٹ جو سبجیکٹس ہیں، سب سے پہلی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ کی ڈیمانڈ مختلف ہے. ہم ہر سبجیکٹ کو ایک ہی طرح سے نہیں پڑھا سکتے. دوسری بات ہم نے یہاں دیکھ لی کہ بچوں کے لرننگ سٹائل ڈفرینٹ ہے، بچوں کا جو انٹیلیجنس لیول ہے، ذہنی سطح ان کی ایک جیسی. کچھ بچے جلدی بات کو پک کر جاتے ہیں، کچھ بچے جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی سلو ہوتے ہیں. ایسا مطلب نالائق نہیں ہوتے، لیکن ان کا جو پک کرنے کا جو انداز ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ دے ٹیک ٹائم. وہ بات کو پہلے پوری طرح سمجھنے میں وقت لگاتے ہیں. ہاں عمل میں ہو سکتا ہے وہ پہلے والوں سے تیز ہو جائے، تو یہ کوئی خرابی نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ وہ نالائق ہو گئے، یہ ان کا ایک انداز ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے کہا کہ جو کانسنٹریشن اسپین ہے توجہ کا دورانیہ، سائیکالوجی کہتی 5 منٹس. جو پرائمری آپ کا جو پری پرائمری کا بچہ ہے 5 منٹ اس کی توجہ کا دورانیہ. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ان باتوں کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے سٹائل کو چینج کرتے ہیں، ہم اپنے انداز کو کبھی کسی طرح پڑھائیں، کبھی کسی طرح پڑھائیں. تو یہ تو بڑا ضروری ہے. یعنی ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس کو جاننا اور ٹیچنگ میتھڈس کو اختیار کرنا اور ٹیچنگ میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے پڑھانا یہ ضروری ہے. ہم نے کیا کیا؟ ریشنل بنا لیا، ایک ریزن بنا لیا. پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کو جاننا کیوں ضروری ہے. اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنلی وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو یوٹیلائز ڈفرنٹ ٹیچنگ میتھڈس. کلاس میں ڈفرنٹ ٹیچنگ میتھڈس کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے. تو یہ 2 باتیں ہم نے سمجھ لی. اب اگر میں آپ سے کہوں، کہنا تو مجھے بی ایڈ والوں سے پھر چاہیے لیکن چلے ہم نہیں کہتے، اگر ہم لسٹ دیکھیں نا تو ہمیں یہ ڈفرنٹ ٹیچنگ میتھڈس کے نام بکس میں ملتے ہیں. مثلا لیکچر میتھڈ، گروپ ڈسکشن میتھڈ کہ بچوں کے گروپ بنائے جائیں، ان کو آپس میں ڈسکشن کروائی جائے. ٹھیک ہے. ڈیمانسٹریشن میتھڈ، آپ خود کوئی ماڈل لے آئیں، کسی چیز کو پریزنٹ کریں اور اس کو ایکسپلین کر رہے ہوں، یا خود کسی کام کو کر کے دکھائیں. صحیح ہے. پروجیکٹ میتھڈ جس میں بچوں کو اسائنمنٹ دے دیتے ہیں کہ چلیں جی فلاں چیز بنانی ہے، آپ نے فلاں پوسٹر بنانا ہے، چارٹ بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ. کوشچن آنسر، جیسے بھی میں نے سقراط کا ذکر کیا، تو کوشچن آنسر ایک پورے میتھڈ کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے. سوال اور جواب، سوال جواب، ایسی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں. تو جب ہم پڑھتے تھے نا اس زمانے میں، یہ جو آپ کی گائیڈز اور خلاصے تو کم ہی ہوتے تھے. تو ہم جب تقریباً میٹرک سے نکل گئے تو اس زمانے میں وہ ایک پائلٹ A1 بک آتی تھی، آئینہ اردو یا پائلٹ A1 جو ہے نا ایک بک ہوتی تھی. اچھا اس میں نا سوال جواب دیے ہوتے تھے نا کہ ہاں نہیں، بلکہ مجھے یاد آیا کہ ایک گائیڈ ہوتی تھی. یعنی اگر 5ویں کلاس ہے نا اس کی پوری گائیڈ ہے. ہمارے ٹیچر ڈانٹتے تھے، منع کرتے تھے کسی کے پاس گائیڈ نہیں ہونی چاہیے. اور اس گائیڈ میں نا وہ اس طرح ہاتھ کے نشان کے ساتھ نا سوال بنے ہوتے تھے. کہتے جس پر ہاتھ کا نشان بنا وہ امپورٹنٹ ہے. تو اس زمانے کا لطیفہ یہ ہے کہ بچے نے اس طرح سے یاد کیا کہ وہ ساتھ ہاتھ کا نشان بھی بنا کے آیا. ٹھیک ہے. تو وہ سوال جواب، سوالن جوابن ہماری بہت ساری کتابیں لکھی. ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، یعنی اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب کی تعلیم الاسلام. ٹھیک ہے. تعلیم الاسلام ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، ساری سوالن جوابن. تو کویسچننگ اور مطلب بچوں سے سوال کرنا، کویسچن آنسر ایک پورا میتھڈ ہے کہ جو یوز کیا جاتا ہے. اچھا ایگزامپلس کوئی استعمال کرنا، سٹوری ٹیلنگ ایک میتھڈ کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف میتھڈز ہیں کہ جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی، میں نے آپ کا ٹیسٹ نہیں لیا، میں نے صرف آپ کو دکھایا. تو یہ ڈفرنٹ ٹیچنگ، لیکن ہم صرف ان تک محدود نہیں رہیں، ہم اس سے آگے موسٹ ایڈوانس جو ٹیکنیکس ہیں ان کی طرف ہی جائیں. لیکن بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اور پھر ٹیچر نے کلاس میں صرف ٹیچنگ تھوڑی کرنی ہوتی، ایک اور کام بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسپلن. تو ڈسپلن کی بھی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ڈسپلن کی بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. کچھ ٹیچر ہوتے ہیں 50 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجال ہے جو کسی کی آواز آ جائے. کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ 4 بچوں میں بھی ان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ آپ کے قریب ہی یہاں کالج روڈ پر ایجوکیشن سائنس کالج ہوتا تھا، اب ایجوکیشن یونیورسٹی بن گئی. تو ہم سائیکالوجی پڑھتے تھے BSc میں، اور ہماری ایک ٹیچر تھی میم فرحت، شی واز PhD، اور بہت اچھی اسکالر خاتون تھی. اور تقریباً کم و بیش کوئی 70 سے 80 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہوتی تھی ایک بڑے ہال میں. اور
اس کلاس میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے جو پینسل کے اسکریچ کرنے کی یا اس کے لکھنے کی آواز آتی تھی، اس کے علاوہ ان کی کلاس میں آواز نہیں آتی. اتنا مطلب ان کا کنٹرول ہوتا تھا. اور بڑے لوگوں کو، بڑے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں سنبھالنا کون سا آسان کام ہے 70-80 کو، لیکن ان کی جو کنٹینٹ نالج تھا، جو ان کی پریزنٹیشن تھی، جو ان کی بات تھی، وہ اتنی زبردست ہوتی تھی کہ سب بچے جو ہے نا بالکل پوری یکسوئی سے تھی. بھی سائیکالوجی انٹرسٹنگ سبجیکٹ تھا تو بچوں کا انٹرسٹ بھی ہو جاتا. تو ٹیچر کو ڈسپلن